الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس میں ماعز اسلمی کے رجم کا واقعہ زیر بحث تھا۔ بعض پہلوؤں کی تنقیح ہم کر چکے۔ اس سے آگے میں نے اپنی کتاب برہان میں لکھا ہے یہ کس قسم کا مجرم تھا، یعنی اب ظاہر ہے کہ اس چیز کی بھی تنقیح ہونی چاہیے کہ اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی۔ اس سوال کا نہایت واضح جواب اس تقریر میں موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کی سزا دینے کے بعد اسی دن عصر کے وقت کی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کی سزا دی، عصر کے وقت ایک خطبہ دیا جس میں لوگوں کو تنبیہ کی۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وَكُلَّ مِن طَلَقْنَا غُزَاتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ عَلَيَّ أَلَّا أُوتَ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَقَّلْتُ بِهِ۔ کیا یہی نہیں ہوا کہ جب کبھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو ہمارے اہل و عیال میں سے ایک شخص پیچھے رہ گیا جو شہوت کے جوش میں بکرے کی طرح بلبلاتا تھا۔ سنو، مجھ پر لازم ہے کہ اس طرح کا کوئی مجرم اگر میرے پاس لایا جائے تو میں اسے عبرتناک سزا دوں۔ ایک مجرم کو صبح کے وقت سزا دی گئی، عصر کے وقت یہ خطبہ دیا گیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے۔ کوئی بھی شخص جو زبان و بیان کا ذوق رکھتا ہے، موقع کلام کو سمجھتا ہے، وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کس طرح کے الفاظ ہیں۔ مسلمانوں کو اس وقت جو صورتحال درپیش تھی اس کی ایک تصویر ان میں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، مسلمانوں کو بھی بعض اوقات شہر سے باہر جانا پڑتا تھا، پیچھے صرف خواتین رہ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو شہوت کے جوش میں بکرے کی طرح بلبلاتے تھے۔ سنو، مجھ پر لازم ہے کہ اس طرح کا کوئی مجرم اگر میرے پاس لایا جائے تو میں اسے عبرتناک سزا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح یہ سزا دی ہے اور اس کے بعد یہ تقریر فرمائی ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس تقریر میں ماعز کا نام کہاں ہے کہ اس کا مصداق اسے قرار دیا جائے، لیکن اس تقریر کو پڑھنے اور یہ جاننے کے بعد کہ آپ نے ماعز کو رجم کرانے کے بعد اسی دن یہ خطبہ دیا، ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کس قدر بے معنی بات ہے۔ ہمارے صدر ریاست نے صبح کسی پارٹی پر پابندی عائد کی اور شام کو ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب فرمایا کہ یہاں ایک ایسی پارٹی موجود تھی جو اس ملک کو توڑنے کے منصوبے بناتی رہی۔ اب ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی جماعت اگر قائم ہوئی تو اس کا وجود بھی اس ملک میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں نے مثال دی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے اور اس کے بعد سربراہ مملکت یہ تقریر کرے، اس خطاب کو سننے کے بعد کیا کسی عاقل سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ کہے گا کہ اس میں کسی کا نام کہاں ہے کہ اس کا مصداق اس پارٹی کو قرار دیا جائے جس پر صبح پابندی عائد کی گئی؟ بعض لوگ یہ توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقین کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے کیا وہ نفاق ہے؟ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے اہل و عیال میں ایک ایسا شخص پیچھے رہ جاتا تھا لہو نبیبن کا نبیب التیس، جو شہوت کے جوش میں بکرے کی طرح بلبلاتا تھا۔
میں بہت معذرت کے ساتھ بار بار ان الفاظ کی طرف توجہ دلانے پر مجبور ہوا ہوں، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ترجمہ بھی آسان نہیں ہے۔ اگر دیہاتی زندگی سے کچھ واقفیت ہو تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا تصویر کھینچی گئی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مائز وہ شخص ہے جس نے اپنے جرم کا خود اعتراف کیا اور اس پر ندامت ظاہر کی۔ سیدنا صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے پاس یہ حاضر ہوا تو انہوں نے اسے جرم چھپانے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بیان ہوئی ہیں روایات میں، اور میں نے ان کے نیچے حوالے دے دیے ہیں۔ ان پر تبصرے سے پہلے ان سب چیزوں کا خلاصہ کر دیا ہے، یعنی جو زاویہ نظر امام حمید الدین فراہی نے اور امام امین احسن اصلاحی نے اختیار کیا ہے، اس زاویہ نظر کے خلاف جو باتیں کہی جا سکتی ہیں ان کا خلاصہ میں نے کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جرم کا خود اعتراف کیا اور اس پر ندامت ظاہر کی۔ پھر دوسری بات یہ کہ سیدنا صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے پاس یہ حاضر ہوا تو انہوں نے اسے جرم چھپانے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا یہ اعتراف جرم فوراً قبول کر لینے کے بجائے اسے بار بار لوٹایا اور سزا کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس طرح کے سوالات کیے کہ کیا تم جانتے ہو کہ زنا کیا ہے، اور تم نے کہیں شراب تو نہیں پی؟ اور اس کی قوم سے پوچھا کہ اس کے دماغ میں کچھ خلل تو نہیں ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ پتھر پڑنے پر وہ چیخ رہا تھا کہ لوگوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میرے قبیلے والوں نے مجھے مروا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ اور اس کے سرپرست سے کہا، حزال اسلمی سے، کہ تم نے اچھا نہیں کیا، بہتر یہی تھا کہ تم اس کے جرم پر پردہ ڈالتے۔ لوگوں نے جب یہ کہا کہ اس شخص کی شامت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کتے کی طرح سنسار کر دیا گیا، تو حضور نے انہیں تنبیہ کی۔ تدفین کے وقت اگرچہ آپ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کیا، لیکن دوسرے دن یہ نماز پڑھی اور لوگوں کو اس کے حق میں دعا کی نصیحت کی، اور انہیں بتایا، یعنی لوگوں کو، کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک امت میں تقسیم کی جائے تو اس کے لیے کافی ہو، اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی اور اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ سب باتیں بھی نہیں، لوگ ہمارے ناقدین جو ہمارے نقطہ نظر پر تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ سب باتیں بھی چونکہ حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ کسی طرح باور نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کا مصداق فی الواقع یہی تھا۔ استاذ امام نے چونکہ اس تقریر کو نمایاں کیا ہے، اس سے پہلے امام فراہی بھی اس کو نمایاں کر چکے تھے، یہ ساری چیزیں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تقریر کے خلاف پڑتی ہیں، تو انہی کو پیش کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس تقریر کا مصداق مائز اسلمی کو نہیں قرار دینا چاہیے، اور اس نے اگر زنا بالجبر کا ارتکاب بھی کیا تو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بھولا بالا شخص تھا جو جذبات سے مغلوب ہو کر یہ حرکت کر بیٹھا۔ یہ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یعنی دیکھیے 3 چیزیں ہیں جن کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے۔ ایک یہ خطبہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مائز اسلمی کو صبح رجم کیا، عصر کے وقت خطبہ دیا، اور اس میں وہ سخت ترین الفاظ کہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی آپ کی زبان مبارک سے اس طرح کے الفاظ نکلے ہوں۔ دوسری بات جس کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس عورت سے اس نے زنا کا ارتکاب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، اس کا نام روایات میں آ گیا ہے۔ یہ بات بھی طبقات ابن سعد میں بیان ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کو واپس کر دیا۔ تیسری چیز جس کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے
کہ یہ خود آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جرم کی اطلاع ہوئی، آپ نے ان کو بلایا اور پھر ان سے استفسار کیا، جس کو راویوں نے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ تو ان تین چیزوں کی طرف ہم جب توجہ دلاتے ہیں تو اس کے جواب میں یہ باتیں ہیں جو بالعموم کہی جاتی ہیں۔ میں نے ان کو نقل کر دیا ہے، ان کے حوالے دے دیے ہیں، اور ان کی بنیاد پر جو استدلال کیا جاتا ہے وہ ان چند جملوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، اس سے پہلے کہ میں اس پر اپنا تبصرہ آپ کو سناؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ سب باتیں بھی چونکہ حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ کسی طرح باور نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کا یعنی وہ تقریر جس میں آپ نے فرمایا کہ لہو نبیبن کا نبیب التیس، اس تقریر کا مصداق فی الواقع یہی تھا، اور اس نے اگر جناب الجبر کا ارتکاب بھی کیا تو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بھولا بالا شخص تھا جو جذبات سے مغلوب ہو کر یہ حرکت کر بیٹھا۔ یہ استدلال ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ماعز کے بارے میں یہ سب باتیں حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کردار کی نفی کی جا سکے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے نمایاں ہوتا ہے۔ اعتراف جرم اور ندامت سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ کوئی مرد صالح تھا جس سے یہ جرم اتفاقاً سرزد ہو گیا۔ دنیا میں جرائم کی جو تاریخ اب تک رقم ہوئی ہے اس سے دسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ بدترین اوباش اور انتہائی بدخصلت گنڈے جو کسی طرح گرفت میں نہیں آ سکتے تھے، ارتکاب جرم کے فوراً بعد کسی وقت اس طرح قانون کے سامنے خود پیش ہوئے کہ ان کی ندامت پر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات امڈ آئے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے حافظے پر زور دیں تو اس میں بھی تازہ ہو جائیں گی۔ نفسیات جرم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے محرکات کئی ہو سکتے ہیں۔ مجرم اس اندیشے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ اب جرم چھپا نہ رہے گا، اس لیے وہ خود آگے بڑھ کر اس خیال سے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اس طرح شاید اسے سخت سزا نہ دی جائے۔ جرم اس طریقے سے سرزد ہوتا ہے کہ اس کے افشا کو روکنا فی الواقع ممکن نہیں رہتا، یعنی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ افشا ہوا، اب میں اس کو چھپا نہیں سکتا، چنانچہ وہ سبقت کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے رد عمل کی شدت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جنسی ہیجان کے غلبے میں مہینوں عورتوں کا پیچھا کرنے والے جب پہلی مرتبہ جناب الجبر کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات اس جرم کے نتیجے میں ہیجان کا ختم ہو جانا ہی انہیں اعتراف جرم پر آمادہ کر دیتا ہے۔ مجرم کے ماحول میں کسی غیر معمولی دینی شخصیت کا وجود بھی اس کا باعث بن جاتا ہے۔ جرم کے حالات، مثلا مجرم کی درندگی کا شکار ہونے والی عورت یا بچے کی بے بسی بھی یہ نتیجہ پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی انسان ہے، یہ انسانی نفسیات کے مختلف پہلو ہیں جن کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے کہ چیزوں کو اتنی سادگی سے نہیں لینا چاہیے۔ یہ سارے محرکات ہیں، اگر آپ انسانی نفسیات کا مطالعہ کریں تو جو کسی شخص کو اعتراف جرم پر آمادہ کر سکتے ہیں، جو اس میں ندامت کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں۔ ضمیر کی خلش اور انسان کے اندر سے نفس لوامہ کی سرزنش بھی صرف بھولے والے مجرموں ہی میں احساس ندامت پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتی، بڑے بڑے بدمعاش بھی بعض اوقات کسی خاص صورتحال میں اس سے متنبع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ تصوف کے تذکرے پڑھیں تو آپ کو بہت سے ایسے لوگوں کا پتہ چلے گا کہ جو راہ چل رہے تھے، کسی نے ایک جملہ کہا، کہیں کوئی بات سنا، کوئی ایسا موقع پیش آ گیا کہ جس میں اپنے باطن کی طرف توجہ ہو گئی تو اعتراف جرم کر لیا، اور پھر پورے خلوص کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں بلکہ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد کیفر کردار کو پہنچا دیا جائے۔ اگر آپ جرائم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو جلیل القدر ساتھیوں نے اسے اگر بار بار لوٹایا اور تلقین کی کہ سزا پانے کے بجائے اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے
اور اس کے سرپرست سے بھی یہی بات کہی اور عام لوگوں کو بھی اسی کی نصیحت کی، تو اس کی فرد قرارداد جرم پر اس سے کیا اثر پڑا؟ ہر سال نظام میں معاشرے کے اکابر کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ جب تک معاملہ نالش یا مقدمے کی صورت اختیار نہیں کر لیتا اس وقت تک ہر شخص کو اسی طرح نصیحت کی جائے۔ یعنی اگر ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے، ابھی یہ نہیں ہے کہ کسی نے مقدمہ دائر کر دیا ہے، کوئی شخص اپنا حق حاصل کرنے کے لیے عدالت میں آ گیا ہے، تو ہم مجرم کو یہی نصیحت کریں گے۔ بالخصوص زنا کے بارے میں یہی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ معاملے کی کیا نوعیت ہے، ممکن ہے کہ اس وقت تک ان بزرگوں کے سامنے پوری صورتحال ہی واضح نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں جہاں بغاوت اور فساد فی الارض کے مجرموں کے لیے عبرتناک سزائیں بیان کی ہیں، وہاں یہ ہدایت بھی کی ہے کہ یہ سزائیں ان لوگوں پر نافذ نہ کی جائیں جو قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر لیں۔ یعنی ہم جس آیت کو موضوع بنا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا اس آیت کے تحت دی گئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے۔ ہم اس آیت پر بحث کر کے دیکھ چکے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مجرم گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں سختی کا رویہ اختیار نہ کیا جائے، اس کو یہ سزائیں نہ دی جائیں۔ البتہ جو جرم اس نے کیا ہے اس کے لیے اگر کوئی عام سزا ہے یا تلافی کی کوئی صورت مقرر ہے تو اس پہ اکتفا کر لی جائے۔ اس طرح کے مجرموں کے بارے میں اگر بعد میں بھی یہ معلوم ہو کہ وہ احساس ندامت کے ساتھ آمادہ اصلاح ہیں، تو قرآن مجید کی انہی آیات کی روح سے عدالت انہیں کم تر سزا بھی دے سکتی ہے۔ یعنی یہ میں نے اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجرم تو گرفت میں آ گئے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش نہیں کیا تھا، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں واضح فرمائی ہے اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر بعد میں اگر یہ معلوم ہو کہ مجرموں کے ہاں ندامت ہے، جذبہ اصلاح ہے، ایسی عمر ہے کہ جس میں کچھ رعایت کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو رعایت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو ایک چیز تو وہ قانون ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کیا چیز پیش نظر ہے۔ چنانچہ عدالت کا کام ہے کہ اس کو سامنے رکھے اور اس کی روشنی میں اقدام کرے۔ اس کی بہت سی مثالیں میں آگے چل کر عرض کروں گا کہ خلفائے راشدین نے قانون کے ان مضمرات کو سزا دیتے وقت ہمیشہ سامنے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا، تو ظاہر ہے کہ اسی مقصد کے پیش نظر فرمایا۔ یعنی اس میں بھی دیکھیے کہ ایک تضاد ہے جو نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا فیصلہ کیا ہے، اور سزا کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا چونکہ رجم ہے، اس لیے حد کی حیثیت سے اس کو نافذ کیا جانا ہے۔ اس میں تو پھر کسی رعایت کا سوال نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اسے لے آتے، تم اسے چھوڑ دیتے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ و اصلاح کرتا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی اور پہلو سے ہو رہا ہے۔ یعنی اس کے صاف معنی یہی ہیں، لیکن لوگ اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ توبہ و اصلاح کی توفیق اگر اللہ چاہے تو کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی کسی وقت حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا پروردگار اسے جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی، تو اس چیز کا تعلق تو اصل میں باطن کے احوال سے ہے، اس کا کسی مجرم کے کردار پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم جب قانون کے پہلو سے کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جرم کیا ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے، کن حالات میں ہوا ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی مجرم کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، اور قانون کو سمجھنے کے لیے بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ توبہ و اصلاح کی توفیق اگر اللہ چاہے تو کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی کسی وقت حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا پروردگار اسے جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ اللہ کا رسول اگر دنیا میں موجود ہو
اور اسے وحی کے ذریعے سے یہ بتایا جائے کہ مجرم کی مغفرت ہو گئی، اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھے اور لوگوں کو بھی اس کے حق میں دعا کی نصیحت کرے، تو اس سے اس کردار کی نفی کس طرح ہو جائے گی جو توبہ و اصلاح سے پہلے اس مجرم کا رہا۔ یعنی اس چیز کو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، وحی کا سلسلہ جاری ہے، جتنے معاملات ہو رہے ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت ہے جس میں انہیں سزا دی جا رہی ہے، ان کو اللہ کے پیغمبر نے دین کی دعوت دی ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان کا تعلق، اس کے حضور میں ان کی توبہ، اللہ کے پیغمبر کی ان کے لیے استغفار، قرآن مجید پڑھیے، یہ ساری چیزیں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور یہ اللہ کا رسول ہے، اگر دنیا میں موجود ہے تو کسی مجرم کا انجام کیا ہوا، یعنی اللہ کے ہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جن مجرموں کو ہم سزائیں دے رہے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس کو بنائے استدلال نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ کسی اوباش کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور جو شخص توبہ کر لے اس کے بارے میں یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کبھی اوباش بھی رہا تھا۔ یعنی توبہ، اصلاح کی آرزو، کسی شخص کی مغفرت ہو جانا، اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا جانا کہ اس کی مغفرت ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کا پہلے جنازہ پڑھنے سے انکار کرنا، پھر جنازہ پڑھنا، پھر دعا کرنا، یہ سب چیزیں جس عالم سے تعلق رکھتی ہیں وہ قانون سے ماورا عالم ہے۔ ہم اس وقت جس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سزا دینے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا تھا۔ یہ خالصتاً قانون کا مسئلہ ہے۔ اس کے بھی کچھ پہلو ایسے ہیں جن کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خصوصی تعلق ہے، ان کی طرف میں کچھ توجہ دلایا ہوں اور کچھ آگے چل کر ان کو زیر بحث لے آؤں گا۔ فی الحال صرف یہ دیکھیے کہ جن چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے کیا وہ فی الواقع استدلال کے مقابل کی چیزیں ہیں؟ یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں، جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ خطبہ دیا، وہ خطبہ ہمارے سامنے ایک تصویر لاتا ہے۔ یہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں اس خطبے میں جو بات فرمائی ہے ان میں سے کوئی بھی اس کی نقیض نہیں ہے۔ میں اس وقت صرف اس جانب اشارہ کر رہا ہوں، یعنی یہ بتانے کی صحیح کر رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملات کو اس زاویے سے دیکھنا پڑے گا جو قانون کا زاویہ ہے، عدالت کا زاویہ ہے، ہمیں دین کا حکم سمجھنا ہے۔ بعض لوگ اس ساری بات کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو اس تنقید کے ساتھ کیوں زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ یہ ایک صحابی ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لا چکے ہیں، اس وجہ سے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا بھی تھا تو آپ اس کی تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تنقید ناگزیر ہے، اس لیے کہ ان کے واقعے سے ہمارے فقہاء ایک قانون اخذ کر رہے ہیں۔ وہ قانون شریعت کا قانون ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کا حصہ بنایا جانا ہے، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مقدمے کی تنقید نہ کی جائے۔ یہ اچھی طرح معلوم کیا جائے گا کہ جرم کیا ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے، مجرم کے حالات کیا ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے، اس کو معلوم کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے روایات سے آتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، تاہم میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں کو پیش کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا اطلاق ماننے سے انکار کرتے ہیں انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں۔ اسی طرح یہ بات تو بے شک صحیح ہے کہ کسی بدترین شخص کا ذکر بھی اس کے مر جانے کے بعد کبھی برے لفظوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اسلام کی سکھائی ہوئی اخلاقیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے، قرآن مجید اسی کی ہدایت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر ان لوگوں کو تنبیہ کی جو ماعز کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی شامت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ کتے کی طرح سنسار کر دیا گیا۔ یہ تبصرہ کیا بعض لوگوں نے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت تنبیہ کی۔ لیکن اس کے معنی کیا یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں بغیر کسی ضرورت کے اس طرح کا تبصرہ کرنے سے لوگوں کو روکا جائے وہ لازماً کوئی ہستی معصومی ہوتا ہے، اور قانون و شریعت کی تحقیق کے لیے بھی اس کا کردار کبھی زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ یعنی ہم ماعز پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، ہم اس کی جسارت بھی نہیں کر سکتے۔
جس تبصرے کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے وہ قانون کی تنقید کے لیے نہیں کیا گیا تھا، وہ اسی طرح کا تبصرہ تھا جیسے اس طرح کے موقعوں پر لوگ کر دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس سے روکا تو لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی۔ ہم تنقید کر رہے ہیں تو اس سے مقصود یہ ہے کہ قانون کو سمجھا جائے، یعنی معاملہ کیا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ چونکہ انہی روایات اور انہی مقدمات کی بنیاد پر قانون اخذ کر رہے ہیں، اس وجہ سے تنقید ناگزیر ہو گئی ہے۔ رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مثلاً اس طرح کے سوالات کیے کہ کیا تم جانتے ہو کہ زنا کیا ہے، تو یہ وہ سوالات ہیں جو اعتراف جرم کی صورت میں ہر عدالت کو لازماً کرنے چاہیے۔ اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ جرم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہوا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، مجرم ہمارے سامنے ہے لیکن کوئی گواہیاں نہیں ہیں، یعنی خارج میں کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر اسے سزا دی جا سکے۔ اس میں یہ ناگزیر ہے کہ اگر مجرم کسی بھی صورتحال میں اعتراف کر رہا ہے، یعنی دیکھیے ہمارے ہاں اعتراف جرم کی حکایت ہماری پولیس عدالتوں میں روزانہ پیش کرتی ہے، اس کے محرکات کئی ہوتے ہیں، بعض اوقات مار پیٹ کر بھی اعتراف جرم کرا لیا جاتا ہے۔ تو اعتراف جرم کی بنیاد پر جب کوئی قاضی سزا دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر لحاظ سے معاملے کی تنقید کر دے تاکہ کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ یہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ قانون اور عدالت کی کچھ اپنی ذمہ داریاں جو پوری کرنی پڑتی تھیں، یہ کوئی واز کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سوالات کیے تو اعتراف جرم ہی اگر بنیاد ہے تو یہ سوالات لازماً ہونے چاہیے تھے۔ اس صورت میں چونکہ اس بات کا ہر وقت امکان ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص مجرم کے کسی مبہم بیان کی بنا پر عدالت کے فیصلے پر معترض ہو، اور مدینے کے ماحول میں جہاں منافقین صبح و شام اس طرح کے فتنوں کے لیے سرگرم رہتے تھے، اس بات کا اندیشہ چونکہ اور بھی زیادہ تھا، اس وجہ سے آپ نے اپنے سوالات کے ذریعے سے معاملے کا کوئی پہلو غیر واضح نہیں رہنے دیا۔ اس سے ایک اور چیز کا بھی اندازہ کیجیے، میں بہت سے مقدمات کی رودادیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال نہیں کیا، جس میں کوئی تنقید نہیں کی، جس میں یہاں تک بیان ہو گیا ہے کہ یہ کہا کہ انیس جاؤ اور جا کر اگر وہ عورت اعتراف کر لے تو اس کو سزا دے دو۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا؟ یہ راوی حضرات ہیں جنہوں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کو چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے، وہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ان کے پیش نظر قانونی معاملات کی تنقید نہیں ہے، ورنہ اگر صورتحال یہی ہے کہ جس طرح کے سوالات مائز کے بارے میں نقل ہوئے ہیں یہ ناگزیر ہے کیا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناگزیر ہیں، تو یقیناً ہر مقدمے میں ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ میں عرض کر چکا ہوں پیچھے کہ یہ بھی باور نہیں کیا جا سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجرم کو 100 کوڑے مارے یہ خیال کر کے کہ کمارا ہے جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کرا دیا۔ میں نے وہاں اسی جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ سوال تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سزا کی بنیاد یہی ہے ان حضرات کے نزدیک، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سوال نظر انداز ہو جائے۔ اس صورت میں چونکہ اس بات کا ہر وقت امکان ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص مجرم کے کسی مبہم بیان کی بنا پر عدالت کے فیصلے پر معترض ہو، اور مدینے کے ماحول میں جہاں منافقین صبح و شام اسی طرح کے فتنوں کے لیے سرگرم رہتے تھے، اس بات کا اندیشہ چونکہ اور بھی زیادہ تھا، اس وجہ سے آپ نے اپنے سوالات کے ذریعے سے اس معاملے کا کوئی پہلو غیر واضح نہیں رہنے دیا۔ اس سے کوئی شخص اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بیچارہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ زنا کیا ہے معاف کیجیے، کہ وہ بیچارہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ زنا کیا ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا عرض کیا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر زنا بالجبر کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ شرفاء بھی کبھی کبھی اس کے مرتکب ہو جایا کرتے ہیں، تو اس پر کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے۔ میں نے جب یہ توجہ دلائی
کہ یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ زنا بالجبر کا ارتکاب ہوا ہے، ورنہ یہ بتایا جائے کہ عورت کو سزا کیوں نہیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، وہ اگر لونڈی بھی تھی تو اسے کوئی کم سزا دی جا سکتی تھی، یا کم سے کم تنبیہ کی جاتی کہ تم نے اس جرم کا ارتکاب کیوں کیا ہے۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اسے واپس بھیج دیا۔ یہ صورتحال تو صاف بتا رہی ہے کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کوئی شریف اور بھولا بالا آدمی وہ بھی تو اس جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ عقل و دانش کی جو مقدار اب ہمارے مدرسوں میں باقی رہ گئی ہے، اس کے بلبوتے پر اس سے زیادہ کیا چیز ہے جس کی توقع ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے۔ یہ میں نے تبصرہ کر دیا ہے مائز کی اس رودات پر، اور اس کے بعد یہ توجہ دلائی ہے کہ یہاں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس استدلال کو سامنے رکھ کر کی گئی ہیں جو لوگوں نے پیش کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے ان سب باتوں کی حقیقت، یعنی جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کی حقیقت یہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اصرار کرتا ہے کہ ان روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہستی معصوم تھا جو بس یوں ہی راہ چلتے کسی عورت سے بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھا، تو اسے پھر مان لینا چاہیے کہ اس صورت میں نہایت شدید قسم کا جو تناقض اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور ان روایات کے مضمون میں پیدا ہو جائے گا، اس کی بنا پر کوئی حتمی بات اس مقدمے کے بارے میں بھی کسی شخص کے لیے کہنا ممکن نہ ہوگا۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تبصرے کی توجیہ کرنے کی کوشش کریں یا اسے نظر انداز کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں وہ نقطہ نظر اختیار کریں جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ اگر آپ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر مان لیجئے کہ ان مقدمات میں جو تناقضات پہلے سامنے ہیں یہ مقدمہ بھی اس سے بالا تر نہیں ہے، اس میں بھی وہی صورتحال ہے۔ یعنی پھر یہ ساری کی ساری رودات کسی قانون کی بنیاد نہیں بن سکتی، پھر اس کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے کہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر یہ کیوں فرمایا، اور اگر یہ فرمایا تو پھر یہ صورتحال کیوں ہے۔ میں پھر گزارش کر دوں کہ یہ ساری بحث پیدا کیوں ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے پیدا نہیں ہو رہی کہ تاریخی واقعات ہیں، بیان ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ان کے بارے میں صرف نظر سے کام لینا چاہیے، یا اگر ان میں کوئی نصیحت یا عبرت کا پہلو ہے تو لوگوں کو توجہ دلا دینی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان سے جو قانون اخذ کیا جا رہا ہے اس قانون کی نوعیت یہ بن گئی ہے کہ اس میں قرآن مجید کی آیت میں نسخ واقع ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے ان مقدمات کی تنقیح کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دو اور مقدمات ہیں، ان کا جائزہ اگلی نشست میں لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔